چونی زرعی بال مرایو کیا کر تھو تھا زر زرعی بال مرایو شرمند کرتا آفتابو کند ہار چزوں کج چان گج سو لج سہی درئی بال مرایو شمشاد قامت عام حلان بار اشکون ہے کھم گو پشت لو چرئی بال مرایو پچھلے چند برسوں کے دوران رواں لب اظہار کے مکفل ہونے سے کچھ دیر کے لیے ان نغموں کو خاموش کر دیا تھا۔ نامساعد حالات نے کشمیر میں سب سے زیادہ تعلیم کے شعبے کو متاثر کیا، لیکن یہاں کے باشعور عوام نے ہر چیلنج کا مقابلہ کرتے ہوئے علم کی لو کو بجھنے نہیں دیا۔ سرکار کی کوشش اور عوام کے اشتراک سے اسکول نہ صرف دوبارہ تعمیر کرائے گئے بلکہ وہ جدید ترین ساز و سامان سے آراستہ کرائے گئے۔ طالب علموں کو اس تباہ کاری سے ضرور نقصان پہنچا، لیکن اب نئی نسل اس دردناک دور کو بھول کر آگے بڑھنے کے لیے کوشاں ہے۔ وہ تعلیم حاصل کر کے انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر بننا چاہتے ہیں اور ملک کے دوسرے بچوں کی طرح اپنا اور اپنے ملک کا مستقبل روشن بنانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو بچے گھروں میں تعلیم نہیں حاصل کر رہے ہیں ان کے دلوں میں ہم یہ جذبہ پیدا کریں کہ وہ بھی تعلیم حاصل کریں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے ملک میں تعلیم کا انقلاب آئے، ہم بھی دوسروں کی طرح تعلیم حاصل کریں، جس طرح یورپی ملکوں میں سبھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہمارے ملک میں بھی سبھی الٹریسی ختم ہو جائے، ہم بھی تعلیم حاصل کریں۔ ہم نے یہ جلوس اس لیے سڑکوں پہ نکالا کیونکہ سبھی سنیں گے تعلیم کا مطلب کیا ہے، تعلیم سے انسان کو کون سا مقام دیا جا رہا ہے، سبھی جہاں بھی وہ جائے وہاں۔ اننت ناگ ضلع کے اس علاقے نے کشمیری زبان کو متعدد شاعروں سے نوازا ہے، جن کی شاعری نے لوگوں کو روحانی سکون بخشا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ علاقہ تمدنی سرگرمیوں کا گہوارہ رہا ہے۔ سبحان بھگت جیسی شخصیت اسی علاقے کی دین ہے۔ اگر ہم اکنگام کو ایک آرٹسٹک ولیج کی صورت میں دیکھیں گے تو ہم ذرا ہسٹری پر غور کریں کہ سر والٹر لارنس صاحب نے اپنی ویلی آف کشمیر میں بخوب اس کا ذکر کیا ہے۔ اس نے یہاں کے رہن سہن کے بارے میں، یہاں کے آرٹسٹوں کے اسٹرکچر کے بارے میں، ان کے فن کے بارے میں، میوزک کے بارے میں تفصیل سے اس کتاب میں ذکر کیا ہے۔ کنگام کے جو بھگت ہیں یہ تو ساری وادی میں ان کو مانا اور جانا جاتا ہے۔ لوک ڈرامے،
और लोक नाच। यहाँ लोग शौक के अलावा पेशे के तौर पर इख्तियार कर गए। हालांकि तमद्दुनी सरगर्मियां कुछ देर के लिए थम सी गईं, लेकिन हालात में बेहतरी आने के बाद और सरकार की हौसला अफजाई से ये सरगर्मियां फिर से शुरू हुई हैं। पहले उस नूरीपोरा गांव में पंडित लोग थे, वही बांड पत्र करते थे और इसके बाद हम भी इनके साथ मिलजुल कर बांड पत्र करते थे। भगत साहब के बाद जो हालात थे, तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ मैं ही नहीं थम गया, सारी वादी थम गई और धीरे धीरे अब ये कारवां आगे बढ़ता जा रहा है। तो इस पीरियड में भगत साहब के गुज़रने के बाद आज तक जो मुझसे हो सका नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर, इस थिएटर को आगे ले जाने के लिए मैंने अपनी भरपूर मेहनत और मशक्क़त की। तो मुझे आज लग रहा है कि इंशाअल्लाह वक्त करीब है कि जब हम बराबर उस स्टेज पर उसको लाएंगे जिस स्टेज पर ये 89 से पहले था हमारा थिएटर। सरकारी जायदाद के साथ साथ अवामी सहूलियात के वसाइल को ख़ास तौर पर पुलों को निशाना बनाया गया, जिससे अवाम के मुश्किलात में इजाफा हुआ। लेकिन इन तामीर और तरक्की के कामों में तेज़ी आई है। टूटे हुए पुलों की तामीर नौ हुई है, जिसमें ये खूबसूरत पुल भी शामिल है। इसी तरह आमदोरफ्त में दरपेश मुश्किलात दूर हो गए हैं। हालांकि कश्मीर में अब हालात में एक नुमायां तब्दीली आई है और अवाम नए कश्मीर का ख्वाब दिल में सजाए तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न है। ये नज़ारा है कश्मीर के